صفحہ نمبر 34۔ نمبر 6، اہل لغت امر کی مخالفت کرنے والے کو نافرمان کہتے ہیں، اور نافرمان وہی ہو سکتا ہے جو وجوب کی مخالفت کرے، نہیں کے بعد امر کا آنا۔ کسی کام کی مخالفت کے بعد اس کے کرنے کے حکم دینے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ آیا یہ امر وجوب کے لیے ہوگا یا نہیں۔ بعض فقہا، جیسا کہ امام شافعی کی رائے ہے کہ اس صورت میں امر اباحت کو ظاہر کرتا ہے، وہ کئی نصوص سے استدلال کرتے ہیں، مثلاً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور فرمایا فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ یہاں امر صرف اباحت کا ہے، اباحت کا ہی معنی دے رہا ہے۔ دوسرا فریق، جس میں تمام حنفیہ بھی شامل ہیں، کی رائے میں اس صورت میں امر وجوب کو بتلاتا ہے، گویا یہ حکم ابھی نیا دیا گیا ہے جب تک قرینہ صارفہ نہ پایا جائے گا، نہیں کے بعد آنے والا امر وجوب کے لیے ہی ہوگا۔ ان کے نزدیک پچھلی 2 آیات کا جواب یہ ہے کہ یہاں قرینہ صارفہ سے امر کو اباحت کے معنی میں بدل دیا ہے۔ احناف میں سے کمال بن حمام کے نزدیک بعد از نہیں امر اسی حالت میں لوٹ آتا ہے جس حالت میں نہیں سے قبل تھا۔ اگر مباح تھا تو مباح ہوگا، اگر واجب تھا تو واجب ہوگا۔ راجح قول، یہ آخری قول صحت کے زیادہ قریب ہے اور بہت سے دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں، مثلاً احرام کی حالت میں جو شکار سے منع کیا گیا ہے وہ احرام سے پہلے جائز تھا تو احرام کے بعد بھی جائز ہوگا۔ اسی طرح تجارت اذان نے جمعہ سے پہلے جائز تھی تو نماز جمعہ کے بعد بھی جائز ہوگی۔ اسی طرح حرمت کے مہینوں کے علاوہ قتال مسلمانوں پر واجب تھا، حرمت کے مہینوں میں حرام ہو گیا، جب یہ مہینے ختم ہو گئے پھر واجب ہو جائے گا۔ کیا امر تکرار پر دلالت کرتا ہے؟ تکرار کی تعریف۔ کوئی شخص ایک کام کرنے کے بعد اسے بار بار کرے، اس میں اختلاف ہے کہ کیا امر وضعی اعتبار سے تکرار پر دلالت کرتا ہے یا نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا، البتہ جب کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو تکرار پر دلالت کرتا ہو تو پھر امر تکرار کا معنی دے گا۔ جس طرح امر کو شرط یا صفت کے ساتھ معلق کر دیا جائے، مثلاً وضو کرنے کو ارادہ نماز کے ساتھ معلق کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یہاں تکرار وضو تکرار نماز کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ یہاں زانی پر کوڑے لگانے کا حکم صفت زنا کے پائے جانے کے ساتھ معلق ہے۔ جب تکرار زنا ہوگا تو تکرار جلد ہوگا، اگر زنا کا تکرار نہیں ہوگا تو کوڑوں کا تکرار نہیں ہوگا۔ امر کی تعمیل فوراً ہوگی یا اس میں مہلت ہوگی، اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا مامور بامر پر فوری صفحہ نمبر 35 عمل کرے یا وقفے کی گنجائش ہے۔ جو لوگ تکرار کے قائل ہیں وہ فوریت کے بھی قائل ہیں، جبکہ دیگر حضرات کے نزدیک امر کی 2 صورتیں ہیں کہ یا تو وقت کے ساتھ مقید ہوگا یا نہیں۔ اگر مقید ہوگا تو پھر یا وسعت کے ساتھ ہوگا یا تنگی کے ساتھ۔ اگر وسعت کی گنجائش دی گئی ہے تو واجب کی ادائیگی میں تاخیر آخر وقت تک جائز ہوگی، جہاں وقت میں تنگی ہوگی وہاں تاخیر کا احتمال نہیں ہوگا، اور جہاں امر کسی محدود وقت کے ساتھ مقید نہیں وہاں تاخیر بالکل جائز ہے، جس طرح کہ مختلف کفارات کا حکم۔ اور یہی بات صحیح ہے کہ امر زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کیے جانے پر دلالت کرتا ہے، اس سے فوریت کا حکم نہیں نکلتا۔ ہاں اگر قرینہ پایا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، مثلاً مالک کا اپنے خادم کو یہ کہنا کہ مجھے پانی پلاؤ،
ظاہر ہے کہ اسے جب پیاس لگی ہوگی وہ اسی وقت پانی کا حکم دے گا، تو اس وقت امر فوریت پر دلالت کرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر وقت طراحی سے کام لے، بلکہ فوریت مستحب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اور فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ۔ نہیں کی تعریف لغوی نہیں کی تعریف لغوی روکنا، منع کرنا، عربی میں عقل کو نیسا برائی سے روکنے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ نہیں کی تعریف اصطلاحی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کو کسی کام سے روکنے کا اشارہ کرنا، ایسے الفاظ کے ساتھ جو نہیں پر دلالت کرتے ہوں۔ نہیں پر دلالت کرنے والے الفاظ: نمبر 1، اس میں مشہور لفظ لا تفعل ہے، مثلاً اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ نمبر 2، حلت کی نفی، مثلاً ارشاد الہی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ نمبر 3، لفظ نہیں کا ایسا مادہ جو اس پر دلالت کرے، مثلاً وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ نمبر 4، لفظ تحریم کا اشتقاق، جیسے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم۔ نہیں کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ نہیں متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے حرمت، کراہت، دعا اور مایوسی وغیرہ۔ نمبر 1، حرمت، جیسے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ نمبر 2، کراہت، فرمان رسول لا تسلوا فی مبارکی الا بال۔ صفحہ نمبر 35 جاری۔ نمبر 2، کراہت، فرمان رسول لا تصلوا فی مبارک الا بل۔ نمبر 3، دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ نمبر 4، مایوسی، لا تعتذروا اليوم۔ نمبر 5، ارشاد، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ صفحہ نمبر 36 کیا نہیں فوراً اور مقرر تعمیل کا حکم کا تقاضا کرتا ہے یا مہلت کی اجازت دیتا ہے؟ بعض کے نزدیک جب تک کوئی خارجی قرینہ نہ پایا جائے اس وقت تک نہیں کا لفظ فوریت اور تکرار پر دلالت نہیں کرتا، جبکہ بعض کے نزدیک نہیں اصل کے اعتبار سے فوریت اور تکرار کا فائدہ دیتا ہے، اس میں تسلسل پایا جاتا ہے، یہی بات زیادہ راجح ہے۔ سوال نمبر 13 عام پر نوٹ لکھیے۔ جواب: عام کی لغوی تعریف: ایسی چیز یا فرد جو اسی قسم کی متعدد چیزوں یا افراد پر مشتمل ہو۔ عام کی اصطلاحی تعریف: ایسا لفظ جو ایک ہی دفعہ کہے جانے سے ایسی بے شمار چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لے جو جمع ہو سکتی ہیں، مثلاً لفظ رجال۔ یہ عام ہے، یہ وضع کے اعتبار سے ایک مرتبہ بولنے سے ان تمام افراد پر صادق آئے گا جو اس میں شامل ہوں گے۔ قیود کی تعریف: عام کی تعریف میں 4 قیدیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، ایک جیسے افراد پر محیط ہونا۔ نمبر 2، اپنے تمام افراد کو ایک ہی بار یا ایک ہی وقت میں بتلاتا ہو۔ نمبر 3، اپنے اس خاص مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اسے لغت میں بنایا گیا ہو۔ نمبر 4، افراد کی کوئی معین تعداد کو نہ واضح کرتا ہو۔ عموم کے الفاظ: یہ تقریباً 8 الفاظ ہیں جو مشہور ہیں۔ نمبر 1، اول لفظ کل و جمیع، مثلاً کلو و جمیع، مثلاً کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی جس لفظ کی طرف بھی کل کی اضافت ہوگی۔ نمبر 2، دوم، وہ جمع جو الف لام استغراقی یا اضافت کے ساتھ معرفہ ہو، مثلاً ان اللہ یحب المحسنین وخذ من اموالہم صدقہ۔
نمبر 3 صوم، وہ مفرد لفظ جو الف لام استغراقی کے ساتھ معرفہ ہو، جیسے ان الانسان لفی خسر، مگر جو مفرد الف لام جنسی یا عہدی کے ساتھ معرفہ ہوگا وہ عام پر دلالت نہیں کرے گا۔ نمبر 4 وہ مفرد جو اضافت کی وجہ سے معرفہ بنے، مثلاً فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ نمبر 5 پنجم اسماء موصولہ جیسے اُحِلَّ لَکُم ما وراء ذالکم، اور فرمایا ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق۔ نمبر 6 ششم اسماء شرط بمعنی من ما اینا، جیسے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اور فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ نمبر 7 ہفتم اسماء استفہام جیسے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ نمبر 8 ہشتم وہ نکرہ جو نفی یا نہیں کے بعد آئے، مثلاً اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، جیسے مَا رَأَيْتَ مِن رِجَالٍ۔ ہاں اگر وہ نکرہ اثبات کے بعد آئے تو وہ عموم کے الفاظ سے نہیں ہوگا، مثلاً فرمان الہی ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، لیکن جہاں عموم کا قرینہ پایا جائے تو وہاں عموم ہی مراد ہوگا، مثلاً اللہ نے فرمایا فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، یہاں لفظ فاکہہ عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ مذکر کے خطاب میں مؤنث کا داخل ہونا، ایسے الفاظ جو دلالت کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث پر عام ہیں، ان کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اول وہ الفاظ جو صرف مردوں پر دلالت کرتے ہیں، جیسے رجال۔ نمبر 2 دوم وہ الفاظ جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، جیسے نساء۔ نمبر 3 صوم وہ الفاظ جو وضع کے اعتبار سے مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہیں اور ان میں تذکیر و تانیث کی کوئی علامت نہیں، جیسے الفاظ الانس والبشر وغیرہ۔ نمبر 4 چہارم ایسے الفاظ جو وضع کے اعتبار سے عام ہیں مگر وضاحت کے لیے ان میں سے کسی ایک کو خاص کیا جا سکتا ہے، جیسے من، ما وغیرہ۔ نمبر 5 پنجم ایسے الفاظ جو علامت تانیث کی وجہ سے خاص مؤنث پر دلالت کرتے ہیں، جیسے جمع مؤنث سالم مسلمات۔ نمبر 6 ششم ایسے الفاظ جو علامت تذکیر کی وجہ سے خاص مذکر پر دلالت کرتے ہیں، جیسے جمع مذکر سالم مسلمون۔ نمبر 7 ہفتم ایسے الفاظ جن کے آخر میں واو جمع آ جائے اور وہ مذکر کے لیے خاص ہوں گے، جیسے فعلوا۔ نمبر 8 ہشتم ایسے الفاظ جن کے آخر میں نون جمع آ جائے وہ مؤنث کے لیے خاص ہوں گے، جیسے فعلنا۔ کم سے کم جمع، جمہور کے نزدیک جمع کے لیے کم از کم 2 کا ہونا ضروری ہے، جبکہ بعض کے نزدیک جمع کا لفظ کم از کم 3 کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن جمہور کی بات صحیح ہے۔ امت کے خطاب میں نبی کا شامل ہونا، بعض کے نزدیک قرآنی خطبات کے عموم میں نبی داخل نہیں ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک نبی بھی امت میں شامل ہے، جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا اور یا عبادی کے الفاظ میں۔ جمہور کی بات صحیح ہے، اگرچہ نبی علیہ السلام سید الناس اور سید المومنین ہیں۔ صفحہ نمبر 38 مگر آپ سلم انسان ہونے کے ناطے ان میں شامل ہیں۔ ہاں اگر کوئی دلیل مل جائے تو آپ سلم عام کے حکم سے نکل جائیں گے۔ عام کی تخصیص ابتدا کے اعتبار سے عام اپنے جمیع افراد کو شامل ہوگا، البتہ اگر کوئی ایسا حکم مل جائے جس میں عمومیت کی بجائے بعض کی تخصیص ہو تو اس وقت ہم اسے بعض افراد کے لیے خاص کر دیں گے اور اس خاص کو تخصیص عام کہتے ہیں۔ جو چیز اس پر دلالت کرتی ہے اس کو تخصیص کہتے ہیں۔ تخصیص کی دلیل، تخصیص عام کے دلائل 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1
مستقل یعنی وہ کلام فی نفس ہی مکمل ہو اور وہ ایسے کلام کا جز نہ ہو جس پر لفظ عام مشتمل ہے۔ نمبر 2، غیر مستقل کہ وہ اس کلام کا جز ہو۔ مخصص مستقل، وہ مخصص جو مستقل ہو اور اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ مستقل کلام جو عام کے ساتھ متصل ہو۔ نمبر 2، وہ مستقل کلام جو عام سے منفصل ہو۔ نمبر 3، عقل۔ نمبر 4، عرف۔ نمبر 1، اول، وہ مستقل کلام جو عام کے ساتھ متصل ہو۔ مستقل کا معنی وہ کلام فی نفس ہی مکمل ہو۔ عام کے ساتھ متصل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فوری بعد مذکورہ ہو۔ مثلاً اللہ نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یعنی روزہ ہر اس آدمی پر واجب ہے جو بھی اس مہینے میں موجود ہوگا، لیکن اس عموم سے مریض اور مسافر کو خاص کر دیا گیا، اور اس دلیل کے ساتھ جو اس کے بعد متصل ایک مستقل کلام کی شکل میں آ رہی ہے۔ مثلاً فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس دلیل کی بنا پر مریض اور مسافر عموم میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، وہ مستقل کلام جو عام سے منفصل ہو، یعنی وہ کلام جو تخصیص کے لیے فی نفس ہی مکمل ہو مگر لفظ عام میں وارد ہونے والی نص کے ساتھ متصل نہ ہو، جیسے اللہ نے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، یہاں نص میں لفظ مطلقات عام ہے، خواہ مدخولہ ہوں یا غیر مدخولہ۔ لفظ قروء کی وجہ سے ان پر عدت گزارنا واجب ہوگی، مگر دوسری آیت میں تخصیص کر دی گئی کہ عدت گزارنے والی وہ مطلقہ ہوگی جو مدخول بہا ہوگی، جیسے مدخول بہا ہوگی، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا۔ احناف تخصیص کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ عام سے کسی چیز کی تخصیص کے لیے اس کلام کا متصل ہو کر آنا ضروری ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک تخصیص پر دلالت کرنے والی کلام متصل اور منفصل دونوں طرح آ سکتی ہیں۔ نمبر 3، عقل، یہ بھی تخصیص کے لیے دلالت بن سکتی ہے۔ شریعت نے اپنے احکام کو ان تمام لوگوں پر عام کیا ہے جو تکلیف کے اہل ہیں، ان میں بچوں اور دیوانوں کو شامل نہ کرنا عین عقل کے مطابق ہے۔ صفحہ نمبر 39، تخصیص بالعقل کی مثال اقیموا الصلاۃ اور کتب علیکم الصیام وغیرہ، ان میں ان احکام سے بچوں اور دیوانوں کو عقل سے خارج کیا ہے اور شریعت نے عقل کی تائید کی ہے۔ نمبر 4، چہارم، عرف، رسم و رواج۔ بسا اوقات دیکھنے میں اس میں عمومیت پائی جاتی ہے مگر عرف عام اس میں تخصیص پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً ملکہ سبا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے دنیا کی ہر چیز دی گئی، بلکہ کل شیء سے مراد جو عام بادشاہوں اور حاکموں کے پاس ہوتی ہیں۔ مخصص غیر مستقل، غیر مستقل مخصص سے مراد وہ کلام ہے جو اس نص کی عبارت کا حصہ ہو جو لفظ عام پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں وہ ایک نامکمل کلام ہوگی۔ اس کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے مشہور یہ ہیں۔ نمبر 1، استثناء، یہ جملے کے ساتھ متصل لفظ کا نام ہے لیکن یہ لفظ فی نفس ہی مستقل نہیں ہوتا بلکہ یہ الا یا اس کے ہم معنی حروف کی شکل میں آتا ہے، اس طرح کہ اس کا مدلول ماقبل جملہ سے الگ ہوتا ہے۔ الفاظ استثناء، الا، غیر، عدا، ما خلا اور لیسا وغیرہ۔ نمبر 2،
صفت، یہاں صفت سے مراد معنوی صفت ہے، ناویوں والی نہیں۔ مثلاً فرمان الہی ہے حرمت علیکم امہاتکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ یہاں صفت نے آ کر بتایا کہ وہ ربیبہ مراد ہے جو مدخول بہن کی بیٹیاں ہوں۔ نمبر 3 شرط، مشروط شرط کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اگر شرط کا وجود نہیں ہوگا تو مشروط کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہت سے الفاظ آتے ہیں، مثلاً ان، اذا، من، مما، وحیثما وغیرہ۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، یعنی نصف اور ربع حصہ عدم اولاد کی صورت میں ہے، اگر اولاد ہوگی تو حصہ بدل جائے گا۔ نمبر 4 غائط، جو الفاظ ما قبل حکم کے ثبوت کے لیے اور ما بعد کی نفی کے لیے لائے جاتے ہیں وہ غائط پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ الی اور حتی ہیں، لیکن غائط کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ما بعد کا حکم ما قبل کے مخالف ہو۔ غائط کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مغیّہ میں داخل ہوگی یا نہیں، بعض کے نزدیک ہوگی، بعض کے نزدیک نہیں ہوگی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اس آیت میں بعض کے نزدیک کوہنیاں دھونے میں داخل ہوں گی، بعض کے نزدیک نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ کوہنیاں دھونے میں داخل ہوں گی۔ عام کی دلالت، عام کی اپنے افراد پر دلالت قطعیہ ہوگی یا ظنیہ، اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک اگر تخصیص کی دلیل نہ ہو تو عام کی اپنے افراد پر دلالت قطعیہ ہوگی ورنہ ظنیہ ہوگی، جبکہ جمہور کے صفحہ نمبر 40 نزدیک عام کی اپنے افراد پر دلالت ظنیہ ہوگی، قطعیہ نہیں ہوگی، تخصیص سے قبل ہو یا بعد میں۔ عام کی قسمیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عام کی دلالت عموم پر قطعی ہوگی، مثلاً وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ نمبر 2 کسی قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے عام سے مراد قطعاً خصوص ہوگا، مثلاً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اور بعد میں تخصیص کر دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا رفع القلم عن الثلث عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یذیق وعن النائم حتی یستیقظ۔ نمبر 3 عام مخصوص نہ ہو، نہ خاص کا قرینہ پایا جائے، نہ عموم کا، مثلاً فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہاں کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے۔ سوال نمبر 14 مشترک پر نوٹ لکھیں۔ جواب مشترک، تعریف، اہل اصول کے نزدیک مشترک ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، لیکن وہ معنی وضع کے اعتبار سے الگ الگ حیثیتیں رکھتے ہوں۔ مثلاً لفظ کرہ، اس کے 2 معنی ہیں، طہر، نمبر 2 حیض۔ وضع کے اعتبار سے یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر مستقل ہیں۔ اسی طرح لفظ عین مختلف معانی پر دلالت کرتا ہے، مثلاً آنکھ سے دیکھنا، پانی کا چشمہ، جاسوس، اور سامان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لغت میں مشترک کے پائے جانے کے اسباب، اس کے 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1 چونکہ عرب میں مختلف قبیلے بستے تھے اور ان کی زبانیں بھی الگ الگ تھیں، اسی وجہ سے ایک لفظ کے کئی معنی بن گئے۔
نمبر 2، حقیقت میں ایک لفظ صرف ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، بعد میں وہ مجازاً کئی معنوں میں استعمال ہونے لگا، یہاں تک کہ بعض دفعہ ناقلین کو حقیقی اور مجازی معنی میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ نمبر 3، ابتدا سے ہی ایک لفظ دو معنی کے لیے وضع کیا گیا اور دونوں پر ہی اس کا اطلاق صحیح تھا۔ بعد ازاں لوگوں کو یہ شک پڑ گیا کہ یہ لفظ مشترک کی قبیل سے ہے۔ نمبر 4، چہارم، ابتدا وہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر اصطلاحی طور پر وہ کسی اور معنی کے لیے وضع کر دیا گیا، پھر اسے کسی خاص معروف شرعی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ مثلاً صلاۃ ابتدائی معنی دعا ہے، بعد میں اصطلاح شرع میں اسے نماز کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 41، مشترک کا حکم۔ جب کوئی لفظ کتاب اللہ یا سنت کی نص میں مشترک ہو، اسے دیکھا جائے گا کہ اگر وہ لغوی اور اصطلاحی شرعی معنی کے درمیان مشترک ہے تو کسی دلیل کو لے کر ان میں سے کسی ایک معنی کو خاص کر دیا جائے گا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق کا لغوی معنی قید سے آزادی، جبکہ طلاق کا اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے کہ زوجیت صحیحہ کا انقطاع، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو یہاں لفظ قرء سے فقہا نے دو مستقل معنی بیان کیے ہیں، اس لیے دلالت کے ساتھ اسے کسی خاص معنی کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ مشترک کی عمومیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ ظاہراً مشترک ہوتا ہے اور اس سے مراد وہ تمام معنی لیے جا سکتے ہیں جن کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے۔ اسی میں اہل اصول کا اختلاف ہے اور ان کے دو قول ہیں۔ نمبر 1، قول اول کہ لفظ مشترک کا بیک وقت صرف ایک ہی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہر معنی کے لیے الگ وضع ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک لفظ کو کئی معنی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ جمہور کا قول ہے۔ نمبر 2، قول ثانی، ایک وقت میں ایک لفظ کے کئی معنی لیے جا سکتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ سجدے کا عام معنی پیشانی کو زمین پر رکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ معنی صرف انسانوں کے حق میں ہے، غیر انسان کے حق میں خضوع اور انقیاد ہے۔
یہ دونوں معنی مراد کے اعتبار سے اگرچہ مختلف ہیں مگر نص میں وارد ہونے والے لفظ یسجدو کے استعمال میں یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، ایک تیسرا قول وہ یہ ہے کہ اس میں نفی اور اثبات کو دیکھا جائے گا۔ نفی میں عمومیت مراد لینا جائز ہے جبکہ اثبات میں ناجائز ہے۔ مثلاً اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ وہ اپنے موالی سے کلام نہیں کرے گا تو وہ کس قسم کے موالی سے کلام کرنے سے خانص ہو جائے گا؟ مگر جب اس نے یہ کہا کہ میں اپنے موالی کو ثلث مال کی وصیت کرتا ہوں تو اس کی وصیت باطل ہو جائے گی، کیونکہ لفظ موالی غلام اور آزاد دونوں کے لیے مشترک ہے۔ قاعدہ کے اعتبار سے مشترک کے لیے اثبات میں عموم کا حکم لاگو نہیں ہو سکتا۔ راجح بات، جمہور کی بات صحیح ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، بیک وقت دو معنی لینے کے لیے کسی قرینے کے وجود کی ضرورت ہوگی۔ سوال نمبر 15، حقیقت پر تفصیلاً نوٹ لکھیے۔ جواب: حقیقت، جو لفظ اسی معنی میں استعمال ہو جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ حقیقت کی 3 صورتیں ہیں۔ صفحہ نمبر 42۔ نمبر 1، حقیقت لغویہ۔ حقیقت لغویہ وہ لفظ جو اپنے لغوی معنی میں استعمال ہو، مثلاً شمس، قمر اور نجوم۔ نمبر 2، حقیقت شرعیہ وہ لفظ جو شرعی معنی میں استعمال ہو، جیسے لفظ صلاۃ، حج، زکوٰۃ۔ نمبر 3، حقیقت عرضیہ وہ لفظ جو عرفی معنی میں استعمال ہو، خواہ وہ عرف عام ہو یا عرف خاص، جیسے لفظ سیارہ، دابہ۔ حقیقت کا حکم، اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت، معنی کا اسی لفظ کے لیے ثابت ہونا جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو، اس سے کسی صورت نفی نہ ہو اور اسی کے ساتھ حکم کا تعلق ہو، جیسے فرمان الہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ قتل در حقیقت انسان کی روح کا جسم سے الگ کر دینا ہوتا ہے، نہیں سے اس حقیقت کو پختہ کر دیا ہے تو بغیر حق کے اس کا ارتکاب جائز نہیں۔